अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी अपने मोहसिनों को नहीं भुलाता। आप मेरे मोहसिन हैं कि मुझको आपने अपने वोट, अपने दुआ, अपने इत्मीनान और भरोसे के जरिए कामयाबी दी थी, तो मैंने पलट कर सारा लेवल एजुकेशन कैंपस बनाया। 1,20,000 स्क्वायर फीट की इमारत है और उस इमारत में स्कूल भी है, उस इमारत में जूनियर कॉलेज भी है, उस इमारत में डिग्री कॉलेज भी है, उस इमारत में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। आप बताइए, नशेबंद नगर का स्कूल पहला स्कूल, वहां की इमारत सबसे पुरानी, तो जितने 1500 बच्चे थे, मैंने उन 1500 बच्चों को मुराद महल सालाना मिलन एजुकेशन कैंपस में शिफ्ट किया, उनको वहां से यहां ला दिए और वहां पर स्कूल चल रहा है। और इस साल यहां शिफ्ट कर 2 महीने में सारे मेंटेनेंस, रिपेयर, दागदोजी, कलर, इलेक्ट्रिकल वर्क, फायर फाइटिंग का काम नशेबंद नगर में पूरा मुकम्मल कराएंगे। और फिर वहां पर भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 के 1,500 बच्चों के नए दाखिले शुरू होंगे। चौकीदार की सीटी बजाते हैं, तो कभी चौकीदार का ड्रेस पहन लेते हैं, तो कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी नरम चाय, कड़क चाय, कभी पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, तो कभी नाले में से गैस निकल रहा बोलते हैं। मोदी को बोलना है, आ जाओ तरफ करके मैं यहाँ बहुत नाले हैं, जरा गैस निकालते हैं, गैस की कीमत कम करो। बोलते नाले हैं। हाँ देखो, आप बताओ क्या बात है, बोलो। ये वजीर आज़म कैसी किस्सा सुनाया, मैं जा रहा था, देखा एक आदमी को वो नाले में पाइप डाल के गैस निकाला। ऐसा करता जब गैस ऐसा बन रहा है तो फिर 1200 में क्यों दे, फ्री में दे दो। आप देखो क्या बात है, यही है और क्या है। कोविड आया, जलाने को लकड़ी नहीं है, लाशें गंगा में तैर रही हैं, और मिस्टर मोदी बोलते हैं मां गंगा बुलाई है मुझे, मैं गंगा को साफ करने आया। ओह, आप बोलो क्या है। अगर मां गंगा को जबान आएगी तो मां गंगा भी बोलेगी मेरी गंदगी को छोड़ो, मेरे पोल्यूशन को छोड़ो। ऐ मोदी और बीजेपी वालों, पहले तुम अपनी गंदगी सोच कर इस चीज की हो। और हम कुछ बोलते हैं तो सिर्फ हमारे पे काम, मैं और फिर क्या बोले, मैं तो फकीर हूँ, छोला लेके चले जाऊंगा। ओह छोला, अब छोला तो बड़ा हो गया होगा, महंगी ऐनक होंगी, 10 लाख का सूट होगा झोले में। तो और क्या झोला है, क्या फकीर, ये देखो झोला लेके चले जाऊं। उस बाप जिसने दूसरी शादी कर ली और अपने बच्चों को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया, अकबरुद्दीन ओवैसी उन बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा। ये नशेबंद नगर के स्कूल के बच्चों को बुलाया था रमजान में, जो यतीम है। यतीम बच्चे आए तो बोले अकबर सर क्यों बुलाए, तो हर यतीम को 2-2 जोड़े कपड़े मैंने दिए और हर यतीम को ईदी दी, शिक्षकों को दे दिया। तो उसके बाद में 2 लड़कियां खड़े थे और भी 25-30 बच्चे थे। मैंने ऐलान किया कि आज सिर्फ यतीमों को मैंने बुलाया है, यतीमों को
اگر اس میں کوئی ہے جن کے باپ نہیں ہیں، انتقال ہو گیا تو باپ اٹھائے، تو دو چار اٹھائے، ان کو بازو میں لے لیا، پھر دوسروں سے پوچھا آپ کے باپ زندہ ہے نا؟ تو دو بچیوں نے ایسے روتے روتے مجھ سے کہا اکبر بھائی باپ تو زندہ ہے لیکن 13 سال ہو گئے ہم نے باپ کی صورت نہیں دیکھی، ہمارے باپ نے ہماری ماں کو چھوڑ دیا اور ہم کیسے جی رہے ہیں اس کو معلوم تک نہیں ہے، بول کے دھے دھے رونے لگے۔ میں آگے بڑھ کر ان دونوں بچیوں کو لپٹا لیا، کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے، نہیں بولو تمہارا باپ داخل، تمہارا یہ اکبر اویسی زندہ ہے جو تمہارے باپ کی طرح تمہاری دیکھ بھال کرے۔ تو جب پتا چلا کہ 700 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے ان کی ماؤں کو چھوڑ دیا، دوسرے دن وہ 700 بچوں کے والدات کو بھی میں نے بلایا اور ان میں سے قریب 250 عورتوں کو اویسی اسرا اور میرے سارے اسکولوں میں نوکریوں پہ میں نے ان کو رکھا۔ شخصیتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا حالات ہیں اس ملک کے۔ آپ بتائیے کہ ملک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا تو روزی کا ہے، روٹی کا ہے، پانی کا ہے، مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، لیکن آج ان مسائل پر حکومت وقت توجہ نہیں دیتی، اگر توجہ دیتی ہے تو صرف اور صرف بیوی بین یا حجاب بین یا گھر واپسی یا شریعت کو ختم کرو، ہندو مسلمان کے دلوں میں نفرت کو پیدا کرو۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر دور میں آپ کے درمیان رہی، چاہے وہ کووڈ ہو یا پھر طوفان ہو۔ کووڈ کے وقت آکسیجن سلنڈر لے کر آپ کے درمیان میں آئی تو کووڈ کے وقت اناج لے کر آپ کے دروازے پر دستک دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی آئی ہے، لیکن آج الزام لگانے والے مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ میرے بھائی یہ ایک دوسرے کا دست گریباں ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسروں کو اپنے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کھانے سے کھانا ملا کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن بڑے سر و سامانی کے عالم میں آ رہا ہے اور ہم کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ بے شک یہ علاقہ چندرا یوٹری کے حلقے سے کٹ گیا آج سے 15 برس پہلے اور یاقوت پورے کے حلقے میں آیا، لیکن اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اس علاقے کے لوگوں کی محبت کو، دعاؤں کو اور ان کے اوٹ کو کبھی بھولا نہیں ہے۔ وہ آپ کے احسان تلے دبا ہوا تب بھی تھا اور آج بھی ہے کہ آپ نے ایک نوجوان پر بھروسہ کیا اور اس کو اپنے دعاؤں سے نوازا، اپنے اعتماد سے نوازا، اپنے ووٹ سے نوازا۔ تو آپ کی محبت کو اگر ہم نے نہیں بھلایا ہے تو صرف یہ زبانی جمع خرچ یا الفاظ کا ہیر پھیر یا خطابت کے سیلاب میں بہا کر لے جانے کی بات نہیں ہے کہ میں MLA نہیں رہا تب بھی یہاں وعدہ کیا تھا اور ہیلتھ سینٹر آج یہاں پہ بنی عمارت کھڑی ہے عمارت اور وہاں پر میں نے ایک دفتر بھی بنایا تھا، لیکن اس دفتر کو میں نے ختم کیا ہے۔ وہاں پر یہاں کے بستی کے لڑکیوں اور خواتین کے ٹریننگ کے لیے بیوٹی پارلر کو وہاں پہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہم ہمارے یہاں کے محلے کے بچیوں کو بھی وہاں پر دیں گے۔ اپیل کروں گا کہ جب داخلے شروع ہوں گے تو درخواست کیجئے اپنے محلوں اور اپنے زندگیوں سے
जहालत के अंधेरों का खात्मा करिए और नए उजालों को लाइए। अगर किसी कौम का काम है कुछ तो याद रखो, ये रोड मोरी ड्रेनेज से ज्यादा बड़ा अगर कोई काम है तो वो काम इल्म है, इल्म देना है, इल्म की रोशनी से जिंदगियों में नए उजालों को लाना। वो काम हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुराद महल में जूनियर कॉलेज का भी आगाज होने जा रहा है। जूनियर कॉलेज का भी इंशाअल्लाह इस साल डिग्री कॉलेज का भी आगाज होगा। तो इस हिसाब से ये तलाकट्टा, नशेवर नगर, भवानी नगर, मुराद महल, जहांगीर नगर, ये मस्जिद तला और ये आगे पोस्ट ऑफिस, ये सारे इलाके के 3000 बच्चे सिर्फ स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। क्या ये काम नहीं है? अरे मेरे भाई, दुनिया में लोग इख्तियार को हासिल करते हैं तो उस इख्तियार के जरिए अपने जेबों को भरते हैं, घर बनाते हैं, अपने औलाद के मुस्तकबिल को सजाते व संवार लेते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने आपके वोट के एवज, आपकी दुआओं के एवज में आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, आपके मुस्तकबिल को सजाने की जिम्मेदारी उठाई है। क्या है कोई हिंदुस्तान में जो ये काम कर रहा है? बताओ। आज सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट मैं चलाता हूं, मेरे जाती खर्चे से, मेरे जाती जेब से, उसकी महाना तनख्वाह कितनी है मालूम आपको? करीब 60 लाख रुपया महाना। तो साल भर में कितना होता है? आप कर लो, कोई हिसाब करने वाला है तो कितने होते? अंदाजा लगा लो कितने करोड़। अरे अगर मैं चाहूं तो हर साल दुनिया के हर कोने में एक महल बना सकता हूं, घर बना सकता हूं, शान और शौकत की जिंदगी गुजार सकता हूं। 60 लाख रुपया कोई मामूली है? अंदाजा लगाओ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 20,000 बच्चे। 20,000 बच्चों में करीब 600 यतीम है, तो 600 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया। 700 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ या बाप को कैंसर, किडनी फेलियर है। अब मुझे नई बात पता चली कि हमारे स्कूलों में 300 ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो गया है और बाप ने और दूसरी शादी कर ली, और वो बच्चियां, वो बच्चे थोड़े दिन यहाँ, थोड़े दिन वहां, थोड़े दिन मामू के पास, थोड़े दिन चीचा के पास, थोड़े दिन नानी के पास। उनका काम क्या है कि चीचा, नानी और मामू की खिदमत करो और खिदमत करो, और फिर वो एहसान करते उनको रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हॉस्टल बना रहा हूँ जहाँ पर ऐसे बच्चों के क़याम और तालीम का इंतजाम भी कर रहा हूँ। झोले में 10 लाख के कोट के साथ हम हैदराबाद वाले चाय की केटली भी देंगे, चाय की मंडी लगा लेना है। वक्त आ गया। सिर्फ बातें। इस मुल्क को क्या, किस चीज की जरूरत है? इस मुल्क को रोजी की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, महंगाई को कम करने की जरूरत है। मगर ये मैं ऐसा था, मैं वैसा था। अरे बाबा, बेशक आप चाय वाले थे, लेकिन हमारे दस्तूर की खूबसूरती, हिंदुस्तानियों का दिल देखो कि हिंदुस्तानियों ने एक चाय वाले को वजीर आज़म बनाया। एक फकीर था जो बादशाह बन गया, एक बादशाह था जो फकीर बन गया। जो फकीर था और बादशाह बन गया, उसकी बादशाहत में भी फकीरी दिखती थी। लेकिन जो बादशाह था आज फकीर है, उसकी फकीरी में भी बादशाहत है।
اور یہ ایسا فقیر ہے بادشاہ تو بن گیا بادشاہت نہیں ہے. ارے میرے بھائی وقت اور حالات کو سمجھو. آج ہم کو ان کے اقتدار کا خاتمہ کرنا ہے جو میں کہوں گا کہ ناکارہ ناکامیاب اور بیکار حکومت کا نام نریندر مودی کی حکومت ہے. اور ہم اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور ہر مسئلے پر آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بنتے ہیں تو وہ مجلس بنتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے منصوبے بڑے بڑے ارادے بڑے بڑے خواہشیں لوگوں کے دل میں تھیں کہ اب تو کانگریس آ گئی, اب اویسی برادرز کا یہ ہوگا, مجلس کا یہ ہوگا, فلاں ہوگا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایک تصویر کیا آئی سوٹ ٹائی میں سب کے ساتھ تصویر اچھی تھی نا, سوٹ میں اچھا دیکھا نا, ٹائی وائی بھی اچھی تھی نا, فرنٹ بھی اچھا تھا نا. ہاں اس لیے کہتے ہیں 100 سنار کی میں ہر اس نادان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نادانی کو چھوڑ دیں. استاد استاد ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. مجلس ہے اور مجلس میں اکبر الدین اویسی جیسے بہت سے جیالے ہیں, جوان مرد ہیں. تم ہم سے ٹکرا نہیں سکتے. ہم کمزور نہیں, ہم طاقتور ہیں, لیکن ہم رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ فاتح مکہ ہوئے تو رسول اللہ کی گردن نیچے تھی, نظریں بھی نیچے تھیں, گردن جھکی تھی, آنکھیں نیچے تھیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں, ہم تو فاتح ہیں لیکن پھر بھی آپ کی گردن جھکی ہے, نظریں نیچی ہیں. تو رسول اللہ نے کہا میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے. ارے ہم اسی رسول کی امت میں, یہ گریبان میرا نہیں, یہ گریبان آپ کی شان, آپ کی شوکت, آپ کی عظمت. یہ سر میرا نہیں, آپ کی شوکت, آپ کا عزم اور آپ کی ہمت کا نام. اگر یہ گریبان پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور یہ سر کو کوئی جھکائے گا تو آپ کے گریبان اور آپ کے سر کو جھکانے کے برابر ہے. یہ سر کٹنے تیار ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم جھکنے تیار ہے. سمجھو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. 13 تاریخ کے دن 1000 ٹیچر پوچھنے والے, جھاڑو دینے والے ملا کے 1000 ہیں. ارے پھر پوچھتے ہو کہ کیا کیا ہے کوئی اس مرنے میں تو کہتے کہ ہاں ہم نے 10 یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. وہ دادا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اگر کوئی ایک کی ہے تو بتاؤ, ہے کوئی تو بولو بتاؤ. ارے یہ کام ہم کر رہے ہیں. میری عزت, میری شہرت, میرا نام, میری حیات, میری دولت سب کچھ دین ہے تو ان غریب مسلمانوں کی دعاؤں کی دین. میں آپ سے ہوں, آپ کی وجہ سے ہوں. میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا جو 13 برس پہلے آپ نے کیا. اس احسان کو نہیں بھول سکتا جو 25 برس پہلے آپ نے کیا. 13 برس پہلے جب دشمنوں نے گولیاں ماری, تلواروں سے مارا, سکور سے مارا, قراریوں سے مارا, چاقوؤں سے مارا, میرے انتریوں کو پھاڑ کر پیٹ سے نکال دیا, میرے گردوں کو گولی لگی, سٹنٹ ہوا, میرا پتا خراب ہو گیا. ارے اتنی تکلیف کے بعد بھی موت کے دروازے سے لوٹ کر آپ کے درمیان میں ہوں تو احسان مند ہوں آپ کے دعاؤں کا, قرضدار ہوں آپ کے دعاؤں کا. اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو زندہ نہ. میں
ہے آپ کی، حوصدار ہے آپ کی، میں اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال دوں، اس کی جوتیاں بنا دوں اور آپ کے پیروں میں پہنا دوں، تب بھی میں آپ کے احسان کے قرض کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اکبر الدین اویسی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے ہندوستان میں کوئی ایسا کام کرنے والا جو 40,000 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے؟ مغل پورے کا سینٹر پہلے مودی آپ پورے میں تھا اور چنائن گٹے میں تھا، آج چار مینار میں ہے۔ کیا میں نے مغل پورے کی عوام کی محبت، ان کی قربانی، ان کے احسان کو فراموش کر دیا؟ نہیں، میں نے ان کے احسان کا بھی بدلہ چکایا۔ تو ایک بڑی عمارت بنا کر جہاں پر 10th کی فری کوچنگ، انٹر کی فری کوچنگ، ڈگری کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کی فری کوچنگ، میتھمیٹکس کی فری کوچنگ، نیٹ کی فری کوچنگ، ایفسیٹ کی فری کوچنگ، 10th کی فری کوچنگ، آئلٹس کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، لاسٹ کی فری کوچنگ، جو بھی پڑھنا چاہتے آ جاؤ، فری پڑھ کے چلے جاؤ، بتاؤ کچھ پتا ہے؟ ارے اور مانگ کر، اختیار پر بیٹھ کر مزے لوٹنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے مزوں کو قربان کر کر اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مخاطب کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ارے میرا کریاٹینن بڑا ہوا، اتنا پسینہ بہ رہا ہے، بہتے ہوئے پسینے سے گردوں پہ اور بار ہوتا ہے، گردے خراب ہے، انتڑیاں نہیں ہے، پتا خراب ہے، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی نہیں پی سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن پھر بھی آپ کے درمیان میں خون میں آئرن ہوتا ہے، میرے خون میں آئرن کی کمی ہے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہوں، آنکھ بند ہو جاتی۔ کل پرسوں کاروان کے جلسے میں تقریر کے بعد اندھیرا چھا گیا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، سترا نہیں تو سیڑھیوں پہ اسٹیج کے بیٹھ گیا۔ ارے میرے بھائی، میری زندگی میں کچھ نہیں ہے اب تو، اگر کچھ ہے تو صرف آپ کی خدمت، آپ کا کام، آپ کی خوشی میری زندگی کا خدا را سمجھو، اکبر الدین اویسی نے ہر وقت اس کٹے پہ ناز کیا ہے، کٹے پہ فخر کیا ہے، اس کٹے کو اپنا دل کہا ہے۔ خدایا اپنے دل کو اپنی دھڑکنوں سے دور ہونے نہ دو۔ اگر یہ کٹے والوں اکبر اویسی کا دل ہے تو اکبر اویسی کی دھڑکن ان دلوں میں بستی ہے۔ جس دن یہ دل اس دھڑکن کو روک دیں گے تو یہ دھڑکن بند ہو جائے گی اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آج خوشی ہوتی ہے پرانے چہروں کو دیکھ کر، پرانے لوگوں کو دیکھ کر، کیا یہی پرانے لوگوں کا ساتھ تھا کہ اکبر الدین اویسی نے کچھ کیا اور کام کر رہا ہے، اور کئی لوگ آج نہیں ہیں۔ اللہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ جیسا ہمارے RTC کے صاحب تھے آگے، جو RTC میں ملازم تھے، وہ اس دنیا میں نہیں، ہمارے ہارون بھائی صاحب دنیا میں نہیں ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں آپ سے کہوں گا 30 برس میں اکبر الدین اویسی تھک کر، بھوک پیاس کے ساتھ، جب پیر درد ہوتے تھے، بھوک لگتی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے ہارون خان کے گھر کے دیوان خانے میں جا کر لیٹ جاتا تھا، تو وہ واحد گھر تھا اور ہے، اور اس گھر کے بعد کبھی کسی اور گھر میں نہیں گیا۔ ممی بھائی کا گھر، کبھی جانا ٹھنڈا